بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں آج کہاوتوں کا سلسلہ ہے، اور کہاوتوں کے پیچھے اس کا پس منظر کہ کہاوت کس طرح وجود میں آئی، کیونکہ کہاوت جو ہوتی ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اصل حقیقت کہانی موجود ہوتی ہے، اس لیے پھر کہاوت وجود میں آتی ہے۔ ڈاکٹر شریف احمد کی کتاب ہے کہاوتیں اور اس کا پس منظر، تو چاہوں گا آج ایک خوبصورت کہاوت آپ سے شیئر کروں۔ کہا جاتا ہے کہ پیاز بھی کھائی، مکے بھی کھائے اور پیسے بھی دینے پڑے۔ یہ کہاوت اس لیے کہی جاتی ہے کہ کوئی لالچی آدمی اگر لالچ میں آ کر اپنے پیسے بچائے تو انہیں کس مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پھر آخرکار نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اس کہاوت کے پیچھے خوبصورت پس منظر ہے۔ کہتے ہیں کہ دو شخص سے آپس میں کسی کام پر شرط لگائی۔ اب اس شرط میں یہ تھا کہ اگر ان دونوں میں کوئی بھی کام نہ کر سکا تو اسے 100 پیاز کھانا پڑے گی۔ اگر اتنی زیادہ پیاز نہ کھا سکا تو پھر 100 مکے کھانے پڑیں گے۔ اگر 100 مکے بھی نہ کھائے تو پھر 100 روپیہ دینا پڑے گا۔ اب پرانے زمانے میں 100 بڑی بات ہے، تو دونوں شخصوں میں اس کام کا مقابلہ ہوا، ایک شخص کام نہ کر سکا، تو اب وہ شخص کچھ لالچی آدمی تھا، اس نے کہا 100 روپیہ کون دے؟ اس نے کہا پھر مار بھی اتنے 100 مکے کون کھائے؟ سب سے آسان طریقہ ہے کہ پیاز کھائی جائے۔ اب اس نے کہا کہ میں پیاز کھاؤں گا۔ اس کے سامنے 100 پیاز رکھی گئی، 10 20 30 40 50 جب کھائی تو حالت خراب ہو گئی، آنسو آنے لگے، ناک سے پانی بہنے لگا۔ جب 60 کے قریب پہنچا تو اس نے سوچا کہ اب اگر مزید کھاؤں گا تو حالت خراب ہو جائے گی، بے ہوش ہو جاؤں گا، گر جاؤں گا یا اور کوئی نقصان ہوگا، تو یوں کرتے ہیں مکے کھا لیتے ہیں، پیسے کون دے؟ تو اس نے اپنی حالت زار میں کہا کہ بس بھائی اب مکے ہی مارو، وہ برداشت کر لوں گا۔ اب 100 مکے جب 10 20 50 سے اوپر آئے تو پھر حالت زار ہو گئی۔ اب 70 80 تک جب آئے تو گرنے لگے، لڑکھڑانے لگے، کہا کہ بس بھائی اب مکے نہیں، میں پیسے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اب اس نے پیسے دیے، تو اس کے بعد کہا گیا کہ پیاز بھی کھائی، مار بھی کھائی اور مکے بھی کھائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔